الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر تب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، بہر تسلیم علی میداں میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ اور امام عشق و محبت نے مقطع میں کیا خوب پیاری بات کہی ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ خواتین و حضرات، دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت پاک کے حوالے سے دیا گیا ہے۔ آج 20 رمضان المبارک گزر چکا اور 21ویں آج شب ہے۔ یہ انہی مبارک راتوں میں سے ایک رات ہے جس کے تعلق سے پیغمبر دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم شب قدر کو آخری عشرے کی تاقراتوں میں تلاشو۔ شب قدر بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقا دو عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بہت سے فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قدر نازل فرمائی اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بے شک ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی یہ اتنی عظیم ہے کہ خود خلاق کائنات فرما رہا ہے کہ تم شب قدر کو کیا جانو، اس کی عظمتیں کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے مناقب کیا ہیں، اس کے برکات کیا ہیں، اس کے حسنات کیا ہیں، اس کی عظمتیں کیا ہیں، تم اسے کیا جانو۔ ہاں ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس تعلق سے
آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار تاکید فرمائی کہ آپ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش ہو۔ بڑی باعظمت رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے، بڑی پرشوز رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، مناجات کی رات ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی رات ہے، رب سے مانگنے کی رات ہے، رب سے اپنے گناہوں کو بخشوانے والی رات ہے۔ یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس میں جبریل امی گروہ ملائکہ کے ساتھ دنیا میں نازل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، وہ ان کے لیے شہید بن جاتے ہیں، وہ ان کے لیے گواہ بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں جبریل امی کے ساتھ، ملائکہ کے سردار جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام گروہ ملائکہ کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ اور کیا سلام یا حتی مطلع الفجر، یہ نوید ہے ان لوگوں کے لیے، یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس مقدس رات میں قیام کرتے ہیں۔ آپ سوچیں اور غور کریں کہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو نازل بھیج رہا ہے۔ دنیا میں جبریل امی کے ساتھ فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، اور کس کے لیے آ رہی ہے؟ یہ ان نمازیوں کے لیے جو آج کی رات مولا کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ کس کے لیے گروہ ملائکہ آ رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو آج کی رات رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں، جو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر رہے ہیں، جو رب کے لیے قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں، جو رب کی بارگاہ میں جھک کر کوئی سجدے میں سر رکھ کر مولا کوئی رضا حاصل کر رہا ہے، کوئی رکوع میں جھک کر اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر رہا ہے، کوئی دوسرے طریقوں سے رب کی رضا کے لیے اس رات میں قیام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! ایسے موقع پر ملائکہ گروہ ملائکہ کے سردار حضرت جبریل امی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے، ان بندگان خدا کے لیے یہ نوید دے رہے ہیں سلام ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمتیں ہو تم پر، اللہ کا کرم ہو تم پر، اللہ کرم تم پر فرمائے، اللہ رحمتوں کا نزول تم پر فرمائے۔ اور معاملہ یہ نہیں ہے کہ ایک بار آئے اور آ کر چلے گئے، ایک بار یہ بشارت دی اور دے کر چلے گئے، ایک بار یہ پیغام محبت دیا اور دے کر چلے گئے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ پوری رات ان پر سلامتی کی دعائیں بھیجی جاتی ہیں، ان پر کرم کی دعائیں بھیجی جاتی ہیں، ان پر ابر کرم کے چھینٹے برسائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بڑی عظیم رات ہے، یہ بڑی مقدس رات ہے، یہ بڑی باعظمت رات ہے۔ مسلمانوں، اپنے نصیبے پر قربان جاؤ کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کتنی عظیم رات ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ بخشش و کرم کی رات، اسے آپ ضائع نہ ہونے دیں۔ آپ گھروں میں ہیں، اللہ کا ذکر کریں، آپ دکانوں میں ہیں، اللہ کا ذکر کریں، آپ مسجدوں میں ہیں، اللہ کا ذکر کریں، آپ جہاں بھی ہیں اس رات کو آپ جاگ کر گزاریں، اور جاگنا بھی ایسا ہو کہ کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہوں، گناہوں پر آنسو، ندامت پر آنسو، اور اپنی سابقہ زندگی پر آنسو، اور آنے والے اس پرخطر ماحول پر آنسو جس وقت کہ ہمارے اعمال رب کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مقدس رات ہمیں اس لیے عطا کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس رات میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کما حق ہو رب کی بندگی کر کے رب کی رضا جوئی حاصل کر لیں، طلب رحمت کے بھکاری بن کر رب سے رحمت کے طلبگار بن جائیں، اور اپنے دامن میں رحمتوں کے خزینے بھر لیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر پھر کرم کی بارشیں برسائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس حوالے سے بھی بات کی جا سکتی ہے، فتح مکہ کا دن تھا، اس حوالے سے بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن مجھے جو موضوع دیا گیا وہ شان علی کرم اللہ وجہہ الکریم، کون مولا کائنات
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آج کے دن کے حوالے سے اپنی بات کا آغاز کروں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الکرم وآلہ وبارک سلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ کا دن ہے۔ مکہ فتح ہوا ہے، یہ وہی مبارک اور مقدس دن ہے۔ آؤ اسی مقدس دن کے حوالے سے شان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم دیکھتے چلیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسواں ہیں، وہ پاسواں ہمارا، وہ پاسواں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر، وہ توحید کا مرکز، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس در، جسے ہمیشہ فرشتوں نے اپنی سجدہ گاہ بنایا ہے، جسے تمام کائنات اپنا سجدہ گاہ بنانے پر فخر کرتی ہے، جہاں پر اولین سے لے کر آخرین تک سجدہ ریز ہوں گے۔ وہ اللہ کا گھر جہاں پر ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ 360 بت رکھ دیے گئے ہیں، وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، وہاں معبودان باطل کی پرستش ہو رہی ہے، وہاں پر جھوٹے خداؤں کو پوجا جا رہا ہے۔ کفار مکہ وہاں پر کبھی ننگے ہو کر ان کے سامنے اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب جب اسی سرزمین پر اللہ کے توحید کے نغمے بیان فرماتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا درس دیتا ہے، درس توحید دیا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، وہی قوم آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمن ہو گئی ہے، اور پھر ظلم و ستم کی وہ انتک داستان جسے دنیا جانتی ہے، تاریخ نے جسے اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کون سا ظلم ہے، وہ کون سی دہشت گردی ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ مکے کی سرزمین پر کی گئی ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں، نوالا ان کے منہ سے چھین لیا گیا ہے، گھر ان کے چھین لیے گئے ہیں، بے یار و مددگار ان کو ستایا گیا ہے، تپتی ہوئی ریت پر ان کو سلایا گیا ہے، جلتے ہوئے انگاروں پر ان کو لٹایا گیا ہے، ان پر تیروں کی بھی بارش کی گئی ہے، ان پر پتھروں کی بھی بارش کی گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ کون سا ستم تھا جو مکے کی سرزمین پر توحید کے پرستاروں پر نہ کیا گیا ہو۔ ایسے موقع پر جو اللہ کا نبی درس وحدانیت دیتا ہے، اللہ کی وحدانیت کے نغمے الاپتا ہے، ایک ذات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا جسے علی کے نام سے جانتی ہے، کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اللہ اکبر۔ وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی بچپنے کے ہی عالم میں ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قحط کے دور میں اپنے چچا ابو طالب سے انہیں گود لے لیا ہے، اور اس کے بعد جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی رفیقہ حیات ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے اللہ کی بندگی ہو رہی ہے۔ علی المرتضیٰ ابھی گھر میں چھوٹے بچے ہیں، 7 یا 8 سال کی عمر ہے، جب پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نئے انداز میں اٹھتے بیٹھتے دیکھ رہے ہیں، اپنی بھابھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اٹھتے بیٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو تعجب سے پوچھتے ہیں، اے بھائی جان، اے محمد، یہ کیا معاملہ ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز ادا کر رہا ہوں، میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں پوچھا ہے کہ یہ بندگی کیا ہے، یہ نماز کیا ہے، پیغمبر کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں، اسی لیے دنیا انہیں کرم اللہ وجہہ الکریم کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت علی کا بچپنا بڑا پاک ہے، ان کی جوانی بڑی مقدس ہے، ان کا بڑھاپا بڑا مقدس ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اعلان نبوت سے پہلے خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محب بندگی ہیں، محب عبادت ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نیاز پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی زندگی کی وہ تابناک دور بھی دیکھیں، دعوت
دعوت ذی العشیرہ کا موقع ہے، جبکہ پورے معاشرہ قریش نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلایا ہے، آپ کی دعوت کو ٹھکرایا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ کوئی مانے یا نہ مانے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت توحید کا اقرار کرتا ہوں، میں آپ کو رسول مانتا ہوں۔ اور پھر توحید کا وہ نغمہ لاہوتی اپنی زبان پر جاری فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، بچپنے کا عالم یہ ہے۔ اور آگے آؤ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے موقع پر اپنی جانثاری پیش کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، احد کے موقع پر اپنی جانثاری پیش کرتے ہوئے آئے ہیں، خندق کے موقع پر اپنی جانثاری پیش کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اور وہ کون سا موقع ہے غزوہ تبوک کے علاوہ جس میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہ ہوئے ہو؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علی کے حوالے سے دعا فرمائی، اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو علی سے بغض رکھے اس سے تو بغض فرما۔ اور فرمایا علی کی بغض یہ نفاق کی علامت ہے، یعنی علی سے بغض نہ کرے گا مگر منافق کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ایک موقع پر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر علی کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھتے ہیں کہ سب لوگ تو جنگ میں جا رہے ہیں، وہ وہاں پر جا کر سعادت حاصل کریں گے، مجھے اس سعادت سے محروم کیا جا رہا ہے، مجھے اس بندگی سے محروم کیا جا رہا ہے، مجھے اس عبادت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے مکے میں کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر فرمایا تھا، اے علی تم میری جگہ حضرت ہارون کی طرح ہو، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام ہے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی حضرت ہارون پیغمبر ہیں، وہ موسیٰ کی جگہ پیغمبر بن کر رہے تھے، لیکن علی میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لیے علی تمہارے منزلت تو وہی ہے لیکن تم پیغمبر نہیں ہو، تمہاری قدر وہی ہے، تم پیغمبر نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ علی کی زندگی کو ہم اگر دیکھنا ہو تو آؤ وہ دردناک لمحات بھی دیکھیں جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ رہے ہیں، ہجرت کی رات ہے، یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سائے کی طرح ہمیشہ منڈلاتے رہتے ہیں، کب ابرو اشارہ ہو اور پھر میں جانثاری کروں اور فداکاری کے جوہر لٹاؤں۔ اللہ اکبر۔ حکم ہوتا ہے، اے محبوب اب مکہ چھوڑو۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جبکہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما رہے ہیں، ایسے موقع پر جب اللہ کے گھر کو چھوڑ رہے ہیں، توحید کے مرکز کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ دیکھو دنیا کو درس وفا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دنیا کو درس محبت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دنیا کو درس امانت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر علی کو بلایا، اے علی آج کی رات میں ہجرت کر جاؤں گا، یہ کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، تم امانت واپس کر کے مکہ مدینے آ جانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کاشانہ نبوت پر آپ آرام سے سو جاتے ہیں، اور جبکہ صبح ہوتی ہے کافر تلوار لے کر کاشانہ اقدس کا گھیراؤ کرتے ہیں اور پھر وہ اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ آج گھر میں پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں ہے، گھر میں محمد نہیں ہے، بلکہ ان کے بستر پر علی سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں اور غور کریں کہ کتنا دردناک لمحہ ہوگا۔ ایک طرف کفر کی ننگی تلواریں ہیں، ایک طرف پورا معاشرہ قریش ان کا دشمن بنا ہوا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں سکون کے ساتھ بستر نبوت پر سوئے ہیں۔ کسی نے پوچھا، اے علی بتاؤ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ کبھی اللہ کی بندگی کو ترک نہیں فرماتے ہیں، کبھی اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا ہے، جب سے نماز شروع کی ہے کبھی آپ نے نماز کو ترک نہیں فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ غور تو کریں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز سے کس قدر وابستگی ہے، آپ نماز سے کس قدر محبت فرماتے ہیں، آپ نماز سے کس قدر پیار فرماتے ہیں۔ 7 سال کی عمر سے جب سے نماز شروع کی ہے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا ہے، بلکہ
وہ یہ دعا کرتے ہوئے آئے ہیں، اے پاک پروردگار کل تو جب مجھے جنت میں داخلہ عطا فرمائے، میرے مولا تیرا علی تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا ہے، صرف اگر تیرے التجا کرتا ہے تو اتنی التجا کرتا ہے، میرے پاک پروردگار مجھے جنت میں بھی عبادت کی توفیق عطا فرما، مجھے جنت میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سوچیں اور غور کریں نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے موقع پر بھی نماز کو نہیں فراموش کر رہے ہیں۔ کسی موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا، اے علی یہ بتاؤ تم اتنے بے چین رہتے ہو، اپنی زندگی میں اتنے بے قرار رہتے ہو، یہ بتاؤ کبھی تمہیں اپنے بستر پر سکون کی نیند آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ تم اپنے بستر پر کبھی سکون کی نیند سوئے ہو نہیں سوئے ہو؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں میری زندگی کی ایک رات ہے جس میں سکون کے ساتھ سویا ہوں، میری زندگی میں ایک ایسی رات آئی ہے جس رات میں میں سکون کے ساتھ سویا ہوں، اور وہ رات ہجرت کی رات ہے۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں اور غور کریں، ایک طرف پورا معاشرہ کفر، معاشرہ قریش ان کا دشمن بن کر ننگی تلواریں لے کر ان کے دروازے پر کھڑا ہے۔ بتاؤ دشمن دروازے پر کھڑا ہو، اس کی ننگی تلواریں ہوں، وہ انسان کو قتل کر دینا چاہتا ہو، کون انسان ہے جو محبت کے ساتھ چین کی نیند سوئے، جو الفت کے ساتھ چین کی نیند سوئے؟ یہ علی کی ذات ہے۔ پوچھا گیا، اے علی کیا تمہیں کفر سے ڈر نہ لگا؟ اے علی کیا تمہیں قریش کی تلواروں سے ڈر نہ لگا؟ علی نے کہا، مجھے قریش کی تلواروں سے کیا ڈر لگتا، جبکہ میرے محبوب نے میری زندگی کی ضمانت لے لی تھی۔ میں جان گیا تھا جب میرے محبوب نے یہ فرمایا، علی تم امانتیں کر کے مدینے واپس چلے آنا، اب جبکہ میں پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری زندگی کی ضمانت لے لی ہے، علی جب تک مدینے نہیں پہنچ سکتا پہنچ جاتا ہے، علی کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر، علی کا عقیدہ دیکھو، علی کی محبت دیکھو، علی کا پیار دیکھو، علی کا انداز والہانہ دیکھو۔ گویا علی دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں، جس کو اگر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیغام وفا مل جائے اسے پھر موت نہیں آ سکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے جس کی ضمانت پیغمبر اعظم لے لے اسے دنیا کی کوئی غضب نہیں چھو سکتی ہے، جس کی ضمانت اللہ کا محبوب لے لے اسے دنیا کی کوئی پریشانی نہیں چھو سکتی ہے، جس کی ضمانت آمینہ کا لال لے لے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا غور تو کریں، آپ کس نبی کے امتی ہیں؟ آپ کس نبی کے چاہنے والے ہیں؟ آپ کس نبی سے محبت کرنے والے ہیں؟ آپ کس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ خدا را ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے ہو جاؤ، ہر ایک چیز انہی سے مانگو، ان کے ہو جاؤ، ہر ایک چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ میں عرض کر رہا تھا یہ فتح مکہ کا موقع ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، وہ اللہ کا گھر، اس میں جہاں کر اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، وہ 360 بتوں کا مسکن تھا۔ اللہ کے محبوب آج اللہ کا محبوب آج اللہ کے گھر کو پاک و صاف فرما رہا ہے، کفر کی پلیدگی سے، شرک کی پلیدگی سے، بتوں کی پلیدگی سے، وہاں پر بے پردگی کی پلیدگی سے، تمام کی تمام پریشانیوں سے اللہ کے گھر کو آج پاک فرما رہا ہے۔ کچھ بت ایسے ہیں جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے توڑے ہیں، کچھ بت وہ ہیں جن کو آپ نے اپنی تلوار سے توڑا ہے، کچھ وہ ہیں جو آپ کے ہاتھ سے دور تھے۔ آپ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، علی تم میرے کاندھوں پر چڑھ جاؤ اور ان بتوں کو توڑو۔ اللہ اکبر، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پر چڑھ جائیں اور آپ اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو توڑ دیں۔ میرے آقا نے ایسے موقع پر فرمایا تھا، علی میرا بوجھ میرا نہیں ہے، اس پر بار نبوت ہے، تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں اور غور کریں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پر سوار کیا ہے، اور اس کے بعد کفر کا ستیہ ناش علی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاندھوں پر کھڑے ہو کر کیا ہے۔ بتوں کو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاندھوں پر کھڑے ہو کر توڑا ہے۔ اللہ اکبر، گویا کفر کی کمر توڑ دی ہے، شرک کی کمر توڑ دی ہے، دنیا کفر و شرک میں زلزلہ آ گیا ہے۔ علی دوش پیغمبر پر سوار کیا ہوا ہے، گویا دنیا سے دوبالا ہو گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس علی کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا ہو، من کنتو علی مولانا
من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہو۔ اللہم والی من والا ہو، اے اللہ جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ علی کی ذات ہے، یہ علی کی شخصیت ہے۔ علی کی زندگی کے حوالے سے آپ کس تابناک پہلو سے دیکھنا چاہیں، ان کی عبادت کا ان کی زندگی کا ذوق عبادت دیکھیں، وہ ہمیں نرالا نظر آتا ہے۔ شوق بندگی دیکھیں، وہ ہمیں نرالا نظر آتا ہے۔ ان کی جود و سخا دیکھیں، وہ ہمیں نرالی نظر آتی ہے۔ ان کی فیاضی دیکھیں، وہ ہمیں نرالی نظر آتی ہے۔ ان کا عدل دیکھیں، وہ ہمیں نرالا نظر آتا ہے۔ ان کا علم دیکھیں، وہ ہمیں نرالا نظر آتا ہے۔ ان کا فضل دیکھیں، وہ ہمیں نرالا نظر آتا ہے۔ ان کا تقوی دیکھیں، وہ ہمیں نرالا نظر آتا ہے۔ ان کا فیضان دیکھیں، وہ ہمیں نرالا نظر آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تیسرے خلیفہ ہیں۔ یقیناً آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا مقام یہ رکھا ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے افضل ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ان کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ ان کے بعد حضرت عثمان ذو النورین کا مرتبہ ہے۔ ان کے بعد حضرت مولا کائنات کا مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے کس قدر محبت فرماتے ہیں، وہ میں نے بیان کیا۔ آؤ تاریخ اسلام کا ایک ایسا تابندہ دور بھی دیکھتے چلیں، یہ نماز ہمیں کیا عطا فرماتی ہے، یہ نماز ہمیں کیسا سکون عطا فرماتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین پوشیدہ ہے۔ آپ دیکھیں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کیسے دلوں کا سکون پوشیدہ ہے، کیسے دلوں کا چین پوشیدہ ہے۔ آؤ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اشجع الشجعان، وہ شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اسد اللہ الغالب، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پر آپ کو تیر لگ جاتا ہے۔ تیر بڑا کاری تھا، ایسا کاری کہ آپ اگر چلتے تو اس کی ٹیس محسوس ہوتی، آپ بیٹھتے تو اس کا درد محسوس ہوتا۔ اطباء آپ کا علاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن درد ہے کہ حضرت علی کی بس سے باہر ہے۔ حضرت علی کے بس سے جب باہر ہو جاتا ہے آپ بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اطباء علاج کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر علاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن علی ہیں، تیر کو چھونے نہیں دیتے ہیں۔ لیکن تیر کو بھی نکالنا ضروری ہے، ورنہ علی کو تکلیف پہنچ جائے گی، ورنہ علی اور پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، اللہ کے شیر کو اور تکلیف ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایسے موقع پر حضرت علی سے مشورہ کیا گیا، اے علی پھر تم ہی بتاؤ۔ اس لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جس کو تکلیف ہو وہ اپنے ہاتھ سے بڑا کام کر جاتا ہے، دوسرے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے اس زخم کو خود بھر سکتا ہے، اس تکلیف کو خود سہ سکتا ہے۔ علی سے پوچھا گیا، علی تم ہی اس کا کوئی علاج بتاؤ۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی کا وہ اللہ کے محبوب کا وہ خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، اللہ کی بندگی میں کھڑا ہوتا ہوں، جب میں سجدے میں جاؤں تیر کو نکال لینا۔ اللہ اکبر۔ پھر دنیا نے یہ دیکھا ہے، چشمے آسمان نے یہ دیکھا ہے، علی اللہ کی بندگی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، علی جیسے سجدے میں جاتا ہے تیر نکال لیا جاتا ہے، علی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، علی کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب سے پہلے اس تیر کو علی ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے ہیں، لیکن اب عالم یہ ہے وہی تیر نکالا جاتا ہے، علی کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ گویا دنیا کو علی یہ پیغام دے رہا ہے، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، اے دنیا کی رنگینیوں میں سکون تلاش کرنے والوں، اے دنیا کے گانوں میں سکون تلاش کرنے والوں، اے شراب کے اڈوں پر جا کر سکون تلاش کرنے والوں، اے بدی کے اڈوں پر جا کر سکون تلاش کرنے والوں، اے دولت کے دل دادا اپنی دولت کی آشائش میں سکون تلاش کرنے والوں، اے دنیا کے رنگینیوں میں سکون تلاش کرنے والوں، آؤ اگر تمہیں سکون مل سکتا ہے اللہ کے ذکر میں ملے گا، اگر تمہیں سکون ملے گا اللہ کی بندگی میں ملے گا، اگر تمہیں سکون ملے گا اللہ کی عبادت میں ملے گا، اگر تمہیں سکون ملے گا اللہ کے ذکر میں ملے گا، اگر تمہیں سکون ملے گا اللہ کی وحدانیت میں ملے گا، اگر تمہیں سکون ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لینے میں ملے گا، آؤ اللہ کا نام لو اور دنیا میں سرخرو ہو جاؤ، دنیا میں سرفراز ہو جاؤ اور دنیا کا سکون حاصل کر لو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشجع الشجعان کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ ایسا بازوئے قوت کہ ان جیسا طاقتور ہمیں دوسرا نظر نہیں آتا ہے، اور یہ کیوں نہ ہو
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جس کی پرورش فرمائی ہو۔ آپ باب العلم ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے حوالے سے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایسے ایسے سوالات قائم کیے ہیں کہ جن کا جواب دینے میں دوسرے صحابہ اکرام پشو پیش میں ہیں۔ میرے آقا نے علی کی جانب اشارہ فرمایا ہے، علی جواب اس کا دیتے ہوئے نظر آئے۔ تاریخ کا وہ واقعہ، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دو بدو آئے، دو دیہاتی آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا اپنا معاملہ میرے سامنے رکھو، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا بیل تھا، اس کے بیل نے میرے گدھے کو مارا ہے جو زخمی ہو گیا ہے، مجھے تاوان چاہیے۔ دوسرے صحابہ اکرام حیرت زدہ ہیں، جانوروں کے درمیان کیا تاوان قائم کیا جائے، جانوروں کے درمیان کیا فیصلہ کیا جائے، یہاں تو اگر انسانوں کی بات ہو تو فیصلہ کیا جائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ فرمایا، علی اس کا جواب دو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ جب بیل نے گدھے کو مارا دونوں بندھے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے، یا بیل کھلا ہوا تھا یا گدھا بندھا ہوا تھا، یا گدھا کھلا ہوا تھا اور بیل بندھا ہوا تھا؟ گدھے کا مالک کہتا ہے اے مولا کائنات میرا گدھا بندھا ہوا تھا اور بیل کھلا ہوا تھا۔ کہا بیل کا مالک اس وقت وہاں تھا؟ کہا ہاں بیل کا مالک بھی اس وقت تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں تو پھر اس بیل والے کو تاوان دینا ہوگا، اس لیے کہ وہ جانور تھے لیکن جانور کا مالک وہاں پر تھا، وہ چاہتا تو بچا لیتا، اس لیے اس نے کوتاہی کی ہے اور اس پر جرمانہ دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی کے فضائل کیا بیان کیے جائیں، یہاں تو عالم یہ ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ آئیں اور دیکھیں وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، بلکہ علم کے سوتے ان کے دروازے ان کے در سے پھوٹے ہیں، علمی فیضان دنیا میں ان کے گھر سے جاری ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کیا آپ وہ واقعہ بھول جائیں گے؟ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہم سنیوں کے امام، اللہ اکبر، وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے فیضان سے علم حدیث بھی دنیا میں پروان چل رہا ہے، جن کے فیضان سے علم تفسیر بھی دنیا میں پروان چل رہا ہے، جن کے فیضان سے علم قرآن بھی دنیا میں پروان چل رہا ہے، جن کے فیضان سے علم فقہ بھی دنیا میں پروان چل رہا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں علم حدیث ہو، علم فقہ ہو، علم تفسیر ہو، علم قرآن ہو، علم فقہ ہو اور دوسرے علوم ہو، ان سب کا منبع امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ علم کا فیضان مجھے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہے، اور یہ میں 2 سال جو ان کی صحبت میں رہا ہوں یہ اس صحبت کا اثر ہے جو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ علم عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں امام اعظم کی در تک یہ سارے علم کے سوتے پہنچتے ہیں، اور حضرت امام اعظم کو جو علم ملا ہے وہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہے۔ اللہ اکبر، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا فیضان کہاں سے ملا ہے؟ یقیناً جواب یہ ہوگا حضرت امام زین العابدین سے ملا ہے۔ امام زین العابدین کو کہاں سے ملا؟ یقیناً جواب ہوگا حضرت امام علی مقام امام حسین سے ملا ہے۔ اور امام حسین کو کہاں سے ملا؟ آپ کا جواب ہوگا علی المرتضیٰ سے ملا ہے۔ دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے اگر علم کے یہ سوتے پھوٹے ہیں تو علی کے در سے پھوٹے ہیں، علی کے گھر سے پھوٹے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ان کا تقویٰ بھی دیکھیں۔ آؤ پھر یہ علم ملا کیسے ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار سے پوچھا گیا اے علی تم
بتاؤ یہ علم تمہیں ملا کہاں سے ہے؟ اللہ اکبر۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو سنو، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے، میرے آقا کو میں نے خود غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ گردن کے حلقے میں جو گڑا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا پانی کے چند قطرے رہ گئے ہیں، میں نے زبان سے ان پانی کے قطروں کو چوس لیا اور پی لیا۔ اللہ اکبر۔ ان کو پینا تھا کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم کے وہ خزانے عطا فرمائے ہیں کہ آج میرے پاس جو بھی دولت ہے اسی چند قطروں کی بدولت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی بھی دیکھیں، اور جب تقوی انسان کے پاس ہوتا ہے، اللہ کا ڈر انسان کے پاس ہوتا ہے، خوف خدا انسان کے پاس ہوتا ہے، خشیت ربانی انسان کے پاس ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت انسان کے پاس ہوتی ہے، تو پھر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے بھی انسان ٹکرا جاتا ہے، اور پھر وہی انسان فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو معلوم ہوگا یہ خیبر کا موقع ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانے سے کئی دن سے کیا کئی ہفتوں سے خیبر کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، خیبر فتح نہیں ہوتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو شخص خیبر کو فتح کر لے گا۔ آج صحابہ کرام میں جہاں بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جہاں حضرت فاروق اعظم موجود ہیں، جہاں پر عثمان ذو النورین موجود ہیں، جہاں پر حضرت خالد موجود ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ موجود ہیں، اور دیگر بڑے بڑے حضرت مغیرہ بن شعبہ، شرحبیل بن حسنہ موجود ہیں، اور دیگر بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود ہیں۔ آج سب سوچ رہے ہیں کاش یہ قسمت کا ستارہ ہمارے حق میں طلوع ہو جائے، کاش یہ قسمت ہماری بن جائے، کاش یہ نصیبہ ہمارا ہو جائے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل ہمیں اپنا جھنڈا عطا فرما دیں اور ہمارے ہاتھ پر قلعہ فتح ہو جائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح ہوئی ہے، فرمایا اینا علی، علی کہاں ہیں؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استفسار پر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، علی ابھی آرام فرما رہے ہیں، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، یا رسول اللہ وہ ابھی پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ علی کو بلایا گیا، آنکھیں دکھ رہی تھی، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگایا اور آشوب چشم جاتا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگنا تھا، علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، علی کو اب جھنڈا فرمایا گیا ہے اور پھر خیبر فتح ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے وہ باب خیبر کا واقعہ سنا ہوگا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر کا دروازہ اکھڑ نہیں رہا ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرے مستانہ لگایا ہے اور تنہا خیبر کے دروازے کو کھوڑ لیا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نہ صرف اکھاڑ لیا ہے بلکہ علی نے اسے ڈھال بنا کر اس پر تلواروں کے بار کو روکا ہے، نیزوں کے بار کو روکا ہے، اور تیروں کے بار کو روکا ہے، برچیوں کے بار کو روکا ہے، اور تلوار چلاتے رہے ہیں۔ اس شان کے ساتھ علی نے خیبر کو فتح کیا ہے، اور جب آپ نے خیبر فتح کرنے کے بعد قلعے کے دروازے کو ایک جانب پھینکا تو 40 لوگوں نے اس دروازے کو اٹھانا چاہا تو 40 لوگ مل کر اس دروازے کو اٹھانے سے قاصر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ تنہا علی کی طاقت ہے کہ جس دروازے کو 40 لوگ مل کر اٹھا نہ پائے، حضرت علی نے اس کو اپنے ہاتھ پر تنہا اٹھا کر ڈھال بھی بنا لیا ہے۔ بلکہ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک اخروٹ پیش کیا گیا ہے اور کہا علی اس اخروٹ کو توڑ دو۔ اللہ اکبر۔ اخروٹ کتنا کمزور ہوتا ہے، کتنا چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوتا ہے، ایک طاقتور انسان اپنے دانتوں سے اسے چبا سکتا ہے۔ حضرت علی کو دیا، حضرت علی نے معذرت کر لی، اس اخروٹ کو میں نہیں توڑ سکتا۔ کہا حیرت سے انسان نے دیکھا، کہا علی وہی تم فاتح خیبر ہو جس نے خیبر کے باپ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا تھا، آج ایک اخروٹ نہیں توڑ سکتے ہو؟ علی نے بڑا پیارا جواب دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ علی نے کہا تھا باب خیبر کو اکھاڑنا یہ علی کا کمال نہیں تھا، یہ علی کے رب کا کمال تھا۔ علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت وہ قوت دی تھی، علی مولا کے لیے
علی مولا کے لیے جڑا تھا، علی نے مولا کے لیے جنگ کی تھی، اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھ پر خیبر فتح فرمایا اور مجھے یہ قوت عطا فرمائی تھی کہ میں نے ایک ہاتھ سے باب خیبر کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ اور آج یہ طاقت اللہ کی نہیں، علی کی طاقت ہے۔ علی میں تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے ایک اخروٹ کو توڑ پائے، اور علی کی وہ جو طاقت تم باب خیبر پر دیکھ رہے ہو وہ علی کی طاقت نہیں ہے، علی کے معبود کی طاقت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح پیغمبر اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی طاقت تھی، وہ عشق رسول کی طاقت تھی، وہ محبت رسول کی طاقت تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور کیوں نہ ہو، آؤ علی کا تقویٰ بھی تو دیکھیں، علی کیسے ڈرنے والے تھے۔ میرے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ جانثار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شراب سے اس قدر نفرت تھی، جبکہ پورا معاشرہ عرب شراب کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، ہر چہار جانب شراب نوشی عام تھی، ایسے موقع پر کبھی علی شراب کے قریب نہیں گئے ہیں، شراب کو کبھی اپنے ہونٹوں سے نہیں لگایا ہے، کبھی اس کو قریب نہیں بٹکنے دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے، اگر سمندر کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر وہ سمندر سوکھ جائے، پھر اس سوکھ ہوئے سمندر پر گھاس جمائے، وہاں پر کوئی جانور اس گھاس کو چر لے، علی اس کا دودھ پینا پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں ذرا سوچو اور غور کرو، وہ علی جن کا تم بار بار نام لیتے ہو، وہ علی جن کا تم بار بار تذکرہ کرتے ہو، وہ علی جن پر آپ جانثاری اور فداکاری کرتے ہو، آپ سوچو ان کے تقوی کا کیا عالم ہے، آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے، امت مرحومہ کے افراد کا کیا حال ہے، آج کلمہ پڑھنے والوں کا کیا حال ہے، آج علی کا نام لینے والوں کا کیا حال ہے۔ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں، آج علی کا نام لیا جاتا ہے تو شراب پی کر لیا جاتا ہے، آج حسین کا نام لیا جاتا ہے تو شراب پی کر لیا جاتا ہے، حسین کے نام پر جب آج بےہودگی کی جاتی ہے تو شراب پی کر کی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، اللہ اکبر، حسین کی شہادت سے لوگوں کو درس وفا لینا چاہیے، درس عشق لینا چاہیے، اللہ کی وحدانیت کا درس لینا چاہیے، اعلاء کلمۃ الحق کا درس لینا چاہیے، استقامت فی الدین کا درس لینا چاہیے۔ ایسے موقع پر علی کا نام بھی لیتے ہیں اور شراب بھی پیتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اگر سلطنت اسلامیہ ہو تو ضرور سزا دینی چاہیے، اس لیے کہ علی کا ذکر بڑا مقدس ذکر ہے، علی کا ذکر بڑا بابرکت ذکر ہے، اس لیے کہ علی کی شان یہ ہے علی اس جانور کا دودھ پینا بھی پسند نہ کرے، اور یہ کیسے علی کے نام لینے والے ہیں، شراب پی کر علی کا نام لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں اور غور کریں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظیم شان ہے، پیارے آقا رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جانثاری کے آپ نے حد درجہ جانثاری کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں اور غور کریں، وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ آپ دیکھیں تاریخ اسلام میں وہ واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے، ایک موقع پر جب کہ کفر و اسلام کا مارکا جاری تھا، ایسے موقع پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کو گرا لیا ہے، آپ اس کے سینے پر سوار ہو گئے ہیں، اللہ کے دشمن کو گرا کر آپ اس کے سینے پر سوار ہو گئے ہیں، وہ آپ کے چہرے پر تھوک دیتا ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں سے اٹھ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان حیرت زدہ رہ گیا، علی کیا بات ہے، تم چاہتے تو مجھے قتل کر سکتے تھے، علی میں تمہارا شکار تھا، شکار کو چھوڑا نہیں جاتا ہے، شکار کو جکڑ لیا جاتا ہے، علی شکار کو گرفتار کیا جاتا ہے، علی شکار کو چھوڑا نہیں جاتا ہے، اے علی تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، میں تمہارا دشمن تھا، علی میں تمہارا دشمن تھا، اگر تم چاہتے تو مجھے قتل کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے موقع پر فرمایا، اے انسان سن، میری تجھ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے موقع پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آج نکلا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نکلا ہوں، آج میں جہاد کے لیے نکلا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے
لیے نکلا ہوں، اپنے معبود کو راضی کرنے کے لیے نکلا ہوں، معبود برحق کی رضا جوئی کے لیے نکلا ہوں۔ علی اپنے لیے نہیں نکلا ہے، میں جب تک تجھ سے قتال کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، میں جب تک تجھ سے جنگ کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، جب کہ تو نے اب میرے چہرے پر تھوک دیا ہے، اب میرے دل میں تیرے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ علی سے اگر جس کا ویر ہو جائے علی اس کو قتل کرے، اس لیے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اگر معاملہ تیرا اور میرے معبود کا ہوتا میں تجھے قتل کر دیتا، معاملہ تیرا اور اللہ کا ہوتا میں تجھے قتل کر دیتا، تو اللہ کا دشمن بن کر آیا تھا، میں یقیناً تجھے قتل کرتا، اب جب کہ تو میرا دشمن بن گیا ہے اب میں تجھے قتل نہیں کروں گا، جہاں میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ انسان کہتا ہے علی آج تم نے میری گردن نہیں کاٹی ہے بلکہ میری کفر کی گردن کاٹی ہے، میری نخوتوں کی گردن کاٹی ہے، آج میرے شرک کی گردن کاٹی ہے، میرے تیرگی کی گردن کاٹی ہے، آج میرے اندھیرے کی گردن کاٹی ہے، علی ہاتھ بڑھاؤ اور مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لو۔ اللہ اکبر۔ یہ کردار علی ہے۔ اور آگے چلو، یہ کوفے کی سرزمین ہے، کوفے کی جامع مسجد میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج شہادت مولائے کائنات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طریقے سے ہوتی ہے؟ آپ کا دشمن حملہ کرتا ہے اور خنجر سے حملہ کرتا ہے، اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ خلیفہ چہرم اللہ کا یہ شعر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زخمی ہو جاتے ہیں، دشمن کو آپ کے آوان نے گرفتار کر لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو، اس کے ساتھ پیار کا برتاؤ کرو، اس کے ساتھ ظلم ذاتی نہ کرو، اگر میں ٹھیک ہو جاؤں اسے تم آزاد کر دینا، اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو پھر اسے تم میرے قصاص میں قتل کر دینا۔ اللہ اکبر۔ تو دنیا میں ایسی تابندہ مثالیں جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثاروں نے پیش کی ہیں، دنیا ان نفوس قدسیہ کی ان تابندہ مثالوں کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا عظیم درس وفا دنیا کی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اپنے دشمن کو اس طریقے سے معاف کر دیا ہو، اپنے دشمنوں کو اس طریقے سے درگزر کر دیا ہو، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے لیے ضرورت ہے، آج ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم ان سے قریب رہیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے کردار کو پڑھیں، ان کے پھیلائے ہوئے علمی فیضان کو پڑھیں، اور اپنی زندگی کو تابندہ بنا لیں، اپنی زندگی کو پاکواز بنا لیں۔ اس لیے کہ عزیزان ملت اسلامیہ، علی کا در وہ در ہے، علی کا در وہ در ہے کہ جس در پر کہ ان کے در کا ہر بچہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علی کا وہ در ہے جہاں سے ہر طریقے کی خیرات ملے گی۔ جیسا انسان منگتا بن کر جائے گا علی کے در سے خیرات پائے گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان قرآن مقدس میں بیان فرمائی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا یتیمًا وَاسِیرًا۔ وہ علی جو کبھی مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں، کبھی یتیم کو کھانا کھلا رہے ہیں، کبھی قیدی کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور خود بھوکے سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھوکے رہتے ہیں، خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصیبہ ہے۔ آپ دیکھیں اور غور کریں، وہ فاطمہ الزہرا جو علی کی زوجہ ہیں، اللہ اکبر، جن کے مقدس وطن سے حسنین کریمین نے جنم لیا ہے، جس کے وطن سے حسنین کریمین کا فیضان پھوٹا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کی چادر تطہیر کا عالم یہ ہے کہ اگر چادر دیکھ لے تو یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اگر بھیجتے ہیں تو اس شان کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ اے فاطمہ جاؤ اپنے بابا سے کوئی غلام لے آؤ، اس لیے کہ کام کرتے کرتے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، فاطمہ تمہارے ہاتھوں میں بھی چھالے پڑ گئے ہیں، ایک غلام مل جائے گا، ہمیں کچھ آرام مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا نے فرمایا اے فاطمہ تم آ ہی گئی ہو تو آؤ میں تمہیں ایک وظیفہ دیتا ہوں، وہ وظیفہ لے کر جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں میں غیب سے مدد فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ۔ کہا نماز پڑھو تو ہر نماز کے بعد سبحان اللہ
33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھو. اے فاطمہ تمہارے سارے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کفایت فرمائے گا. اب عالم یہ ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وظیفے کو پڑھ رہی ہیں. عالم یہ ہے کہ چکی خود بخود چل رہی ہے, بچوں حسنین کریمین کا جھولا خود بخود جھلایا جا رہا ہے. جانتے ہو جھلانے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے, چکی چلانے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے. میرا وجدان کہتا ہے, میرا شعور کہتا ہے, ہماری فکر کہتی ہے, ہمارا ایمان کہتا ہے, ہمارا عقیدہ کہتا ہے, یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم تھا. اللہ رب العزت نے اپنی اس بندی کے لیے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا ہے. اے فرشتوں جاؤ تم علی کے گھر کی چاکری کرو. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ علی کا در ہے, یہ علی کا گھر ہے. آپ اس سے محبت کریں, آپ ان کے بچوں سے محبت کریں. اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی نفوس قدسیہ کے تعلق سے فرمایا, اللہم احب من احبہما, اے اللہ جو ان سے محبت کرے پاک پروردگار تو بھی ان سے محبت فرما. عزیزان ملت اسلامیہ, آج کا یہ دن شہادت مولا کائنات کا دن ہے, بلکہ یوں کہہ لیجئے عرس مولا کائنات کا دن ہے. مولا کائنات کا ذکر کریں, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں, مولا کائنات کی محبت دیکھیں, مولا کائنات کا عشق رسول دیکھیں, جذبہ عشق رسول دیکھیں, آپ ثبات عقیدہ توحید دیکھیں. آپ کو ہر جگہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب شان کے ساتھ نظر آئیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ علی کی محبت اپنے دلوں میں بسائیں, علی المرتضیٰ کی محبت اپنے بچوں کو سنائیں, اپنے معاشرے کو سنائیں, اور جہاں تک ہو سکے علی کا پیار اپنے دلوں میں بیٹھائیں. اس لیے کہ علی کی محبت وہ محبت ہے جس محبت کے صدقے میں فاطمہ الزہرا کی بھی محبت مل جائے گی, حسنین کریمین کی بھی محبت مل جائے گی, اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت مل جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, آئیں ان نفوس قدسیہ سے اپنا رشتہ جوڑیں, اس لیے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. اور اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.